بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم میرے پیارے سے یوٹیوب فیملی، مریم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور بہت بہت پیار۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین، کہ اس بات پر یقین کہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، کبھی تو بدل جائیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پاک کے ذمہ اپنی زندگی کے سارے معاملات چھوڑ دینا اور خاموش ہو کر اپنی زندگی کے فیصلے جو اللہ نے آپ کے لیے کیے ہیں اس کو دل سے قبول کر لینا، اور یہ سوچنا کہ میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت زیادہ میرے لیے بہتری ہوگی۔ صبر کرنا، صبر میں رہنا اور خاموش رہنا، اس سے اللہ سے قربت بڑھے گی۔ یقین ہونے پر، جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی ہمتوں اور اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیل کائنات کا اصول ہے۔ اور پھر جو صبر کی انتہا پر پہنچتا ہے، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ صبر کا گھونٹ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے، مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں گے وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے، یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے، اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ بالکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کی آنکھوں میں نمی ہو، دل بے ساختہ رو رہا ہو، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو کہ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ بے شک صبر ایک ایسی خوبصورت تحفہ ہے جو وقتی طور پہ تو ہمیں تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کا بہت خوبصورت پھل ہے جو ہمیں اس جہان میں بھی ملے گا اور اس جہان میں بھی ملے گا۔ اللہ پاک جب کسی انسان کو آزماتا ہے یا کوئی آزمائش دیتا ہے تو اس کے لیے خوبصورت پہلے سے سلوشن رکھ لیا جاتا ہے، لیکن ہم انسان ہی ہیں، لیکن صبر نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اللہ پاک ہم سے اس عادت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنے انسانوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جب میں اسے کسی تکلیف میں دیتا ہوں یا کسی تکلیف میں رکھتا ہوں یا کوئی آزمائش دیتا ہوں تو میں اس کے صبر کا امتحان لے رہا ہوتا ہوں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے، اپنے اللہ پر پختہ ایمان رکھنا کہ ہمارے لیے اللہ نے جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہے اس میں ہماری ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ وہ تو ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے اور وہ ہمارا سردار ہے۔ ہم یہاں چیخیں گے، ہم وہاں چیخیں گے، کوئی ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، سننے والا تو وہی اللہ ہی ہے۔ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ آس پاس کے لوگ، دنیا کے لوگ، چاہے جتنا بھی امیر ترین انسان کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بھی چالاک، جتنا بھی تیز کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا لکھا ہوا خود نہیں مٹا سکتا، چاہے جتنی بھی بھاگ دوڑ کر دے۔ جب تک ہمارا اللہ نہیں چاہے گا ہماری زندگی کی، ہماری قسمت کی لکھ نہیں مٹ سکتی۔ تو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ پہ بھروسہ کر دو، انشاءاللہ اللہ آپ کو آزماتا ہے۔ وہ آج آپ کا اگر مشکل دن لکھا ہے تو کل کا دن آپ کا خوشیوں سے روشن بھر دے گا۔ ہر چیز میں اللہ پاک آزماتا ہے، ہر کام میں اللہ آزماتا ہے۔
اللہ پاک اپنے پیاروں کو آزماتا ہے کہ یہ انسان، یہ بندہ تو مجھے اتنا پیارا ہے، اس کو میں یہ کام دے کر، اس کو میں یہ تکلیف دے کر آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ میرا کتنا وفادار بندہ ہے۔ ہم نے بھی وفادار بن کے دکھانا ہے اپنے اللہ کو، اپنے اللہ سے دوستی کریں، اپنے اللہ سے محبت کریں، پھر آپ دنیا سے بے غم ہو جائیں، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، آپ کا دل اندر سے مطمئن ہوگا کہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اندر سے آپ چور چور کیوں نہ ہوں، لیکن اپنے دنیا والوں کے سامنے ہنسنا ہے، دنیا والوں کو اپنا غم نہیں دکھانا، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جو اللہ نے آپ کو کوئی آزمائش دی ہے تو آپ دنیا کے سامنے یہاں روتے ہو، وہاں روتے ہو، ایک سے شکوہ، یہ آپ خود سے شکوہ نہیں کر رہے، اپنی قسمت سے شکوہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ تو اللہ پاک کے دی ہوئے جو آزمائش ہے آپ اسی سے شکوہ کر رہے ہو۔ آپ شکر کریں، آپ صبر کریں، اسی میں بھی ہماری بھلائی ہے، آپ کی بھلائی ہے، اور ہمارے لیے کامیابیوں کے راستے اسی میں ہیں۔